السلام علیکم فرینڈ، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 989 عرس کے موقع پر آپ کے روزے کی زیارت کرواؤں گا۔ آپ کا عرس ہر سال سفر کی 18، 19 اور 20 کو عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش بلند پایہ آپ کا صوفی اسم بزرگ گرامی تھے۔ علی ابو الحسن آپ کی کنت اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے، حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری میں پیدا آپ کی ہوئے۔ ولادت نٹھیالی گڑھ غزنی کے محلے ہجویر میں ہوئی، جس وجہ سے آپ کو ہجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید سمان جید عالم، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ زاہدہ اور پارسا خاتون تھی۔ آپ کے ماموں زید تقویٰ اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلم کے لقب سے مشہور تھے۔ آج بھی آپ کے ماموں حضرت تاج العلم کا مزار غزنی میں زیارت گاہ خاص عام ہے۔ آپ کا گھر علم و فضل روحانیت کا گہوارہ تھا اور غزنی شہر بھی ان دنوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی بکثرت تھے، بلکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک عظیم مسجد تعمیر کی۔ چنانچہ آپ کے والدین اور ماموں حضرت تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنے والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ سمرقند، بخارا، ترکستان، خارستان، طوس، نیشیا، قبرستان، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام، عراق، آذربائیجان، تبرکستان، خورستان، ہندوستان اور دیگر متعدد ممالک کے سفر کیے۔ ممتاز علماء صوفیہ سے اکتساب علم و فیض کیا۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں خراساں میں 300 عالم سے ملاقات کی۔ آپ نے اپنے کثیر اساتذہ میں خصوصی طور پر شیخ ابو العباس احمد اشفانی اور شیخ ابو القاسم گورگنی کا بڑا ادب و عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ آپ نے تمام مروج علوم معقول میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں آپ نے امام اعظم ابو حذیفہ کا شمار اجل صوفیہ میں بھی کیا۔ آپ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی پیشوا عالم دین حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی سے بیعت ارشاد فرمائی، جو ملک شام میں دمشق اور بنیار کے درمیان بیت الجن نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور جہاں آپ ان کا مزار ہے۔ حضرت داتا خود حنفی المذہب تھے، لیکن طریقت میں آپ نے فضل کنتی کی بیعت کی۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد وصال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو، ہر جگہ ہر حال اللہ تعالیٰ کا داتا گنج پیدا بخش کی کرتا ہے۔ وجہ تسمیہ کے بارے میں عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی کو دربار رسالت سے ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی تو حکم ہوا کہ پہلے جا کے سید علی حجویری کے روضہ مبارک پر اعتکاف کرنا اور ان سے فیض حاصل کر کے
راجپوتانہ کے سراہ میں جا کر سلامی جھنڈا نصب کرنا۔ چنانچہ خواجہ چشتی نے آپ کے روضے مبارک کے سامنے ایک کوٹھری میں 40 دن تک اعتکاف کیا۔ چلہ کشی فرمانے کے بعد بوقت رخصت پر شاعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ اس وقت سے آپ گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ حقیقت عام لوگوں کے خیال سے کچھ مختلف نظر آتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش خود اپنی تصنیف کشف الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اے علی، تجھے خلقت گنج بخش کہتی ہے اور تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اس بات کا خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ، ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا۔ گنج بخش تو وہی ذات پاک اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بے شک وہ اکیلا خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی بھی یہ لقب مشہور تھا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اپنے شہر میں آپ کا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ لقب استعمال کیا۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا داتا علی اجویری علیہ رحمۃ اللہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا: اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ عورت اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا ہی نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور اس کے سر پہ پڑنے لگے۔ رائے راجو جس طرف جائے جوتے بھی اسی طرف جا کر اس کے سر میں پڑنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرۂ اسلام میں داخل ہوا بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت و برکت سے فیض یاب بھی ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔